ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں اللہ اکبر، صحیح، آیت اس طرح ہوتی ہے، یہ غلط ہے. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. صحیح. اور جو ہے آپ یوں باندھ کر، بعض کی آیت اس طرح ہوتے ہیں، صحیح، بعض آیت یوں باندھ رہے ہوتے ہیں، بعض نے یوں باندھا ہوتا ہے. یہ ساری غلطیاں ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی اور بھی مختلف اسٹائل ہے. اچھا، اور یہ رکوع میں جا کر جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہاں سے اٹھتے وقت پانچھی اٹھا لیتے ہیں، یا خود جو ہے نیچے جاتے وقت پانچھی اٹھا لیتے ہیں. یہ مکروہ، یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک، اس کو اوپر نہیں اٹھانا. صحیح. اور سجدے میں بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ جو کونیا ہے اس کو یوں رکھ لیتے ہیں. سمجھ میں آنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اور بہت ساری غلطی. سلام کے دوران یہ سر اکثر ہلاتے رہتے، دیکھا ہوگا مختلف بعض لوگ سلام کرتے ہیں تو او آخری سب تو دیکھ رہے، پھر جو ہے یہ نہیں، یہ ساری جو ہے غلطیاں ہیں. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر اس سے پہلے ہم دوسری طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، آج ہم نے سیکھ لیا کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، تو آج ہم اسی پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر تبدیل نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد، گھر بار چھوڑنے کا مقصد، اس کو کل صحیح کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو یہ دعا کا طریقہ وغیرہ، ابھی رکعات جو ہے صحیح، فجر کی 4 رکعات ہیں، صحیح، 2 سنت موقعہ ہیں پہلے، اور اس کے بعد 2 فرض. فجر کی سنتوں کی کافی تاکید ہے. اگر انسان آئے، بہتر تو یہ کہ گھر میں سنت پڑھ کر آئے. گھر سے اگر نہ پڑھ سکے، مسجد میں ہے اور دیکھے کہ جماعت کھڑی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے. سنت پہلی صف میں، دوسری میں، تیسری میں، اگر جماعت کھڑی نہیں ہے. اگر جماعت کھڑی ہے اور یہ بندہ بھی پہنچا، اب اس کو اندازہ لگانا ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں، اگر میں اپنے سنت مکمل کروں تو کیا میں آخری تشہد کی مقدار جو امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اس میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. اگر اس کا اندازہ ہے کہ شامل ہو سکتا ہوں تو پھر یہ اپنی سنت الگ سے باہر کئی صحن میں یا مسجد کے پچھلی طرف کئی ایسی جگہ جہاں لوگ کا راستہ بھی نہ ہو، گزرنے کی جگہ بھی نہ ہو، اور لوگوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، اسی جہاں جماعت ہے اسی صف میں سنت نہیں پڑھتی بلکہ پیچھے پڑھتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی دیوار یا کسی چیز سترے کے آڑ میں کھڑے ہو کر سنت پورا کریں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو. اگر خدا نخواستہ بالکل آخری ٹائم ہے، امام صاحب آخری رکعت میں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر سنت چھوڑ دیں، جماعت آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد کیا کر لیں، جب اشراق کا وقت، سورج طلوع ہو جائے، اس کے 10 منٹ بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پھر فجر کی سنتیں پڑھ لیں، بہتر ہے اشراق کے ساتھ. صحیح. باقی جو سنتیں ہیں ظہر کی وغیرہ، تو اس میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر آپ نے جماعت میں شامل ہونا. یہ نہیں کہ آپ پہلے سنتیں پڑھ دو پھر نہیں، جماعت میں شامل ہو جانا. صحیح. یہ تو رکعتوں کی، فجر کی 4، ظہر کی 10، 4 پہلے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر اس کے بعد مغرب کی 5، 3 فرض، پھر 2 سنت، اور عشاء کی 9، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر میں جو ہے دونوں رکعت بری ہے. بری سے مطلب یہ ہے کہ الحمد بھی پڑھنا ہے اور کے ساتھ سورت بھی ملانا ہے. ظہر میں بھی جو ہے جو پہلی 2 رکعت ہے فرض وہ بری ہے، اور آخری 2 جو ہے وہ خالی ہے. خالی مطلب اس میں سورت نہیں ملانا ہے. اور مغرب کی جو پہلی 2 رکعت ہے اس میں سورت ملانا ہے الحمد کے ساتھ، آخری میں نہیں ملانا ہے. اور عصر اور عشاء اسی طرح جیسے کہ ظہر میں. البتہ جتنے نوافل ہیں اور سنت ہے اس میں تمام رکعتوں میں، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانی ہے، سوائے فرض کی. اس میں پہلی 2 رکعتوں میں کیا بنانا ہے، سورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، یہ واجب ہے. صحیح. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا. اب جو ہے نماز کی فرائض کی طرف آتے ہیں کہ فرض ایسی چیز ہے اگر وہ رہ جائے نماز میں تو پھر نماز کو لوٹانا لازمی ہے، سجدہ سا کافی ہے. صحیح. تو یہ لازمی ہے. اب کیا کرنا ہے، یہ ایک سرکل ہے، اس کو اگر ہم بنا لیں، سرکل کو اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو پھر ہماری جو ہے جتنے بھی جو ہے کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، فرائض ہمیں یاد رہیں گے، ہمیں یاد رہیں گے. اب سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ بدن کا پاک ہونا، انسان کا بدن پاک ہو. پاک کیا ہے کہ انسان پر کوئی غسل واجب نہ ہوا یا اس پر وضو لازمی.
اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا ہے, اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ہے. وضو کر لیے تو بدن پاک ہو گیا. ایک ہے پاک ہونا, ایک ہے صاف ہونا. پاک ہونا اور صاف ہونے میں فرق ہے. صاف یہ ہے کہ انسان میں پسینے وغیرہ سب سے بالکل صاف, لیکن پاک پھر یہ ہے کہ مسئلہ اس پر کوئی غسل واجب نہ ہو, یا اس نے وضو کر لیے تو پاک ہو گیا, اگرچہ وہ میلا ہے, کچیلا ہے, لیکن پاک ہوگا وہ. صحیح. پھر اس کے بعد بدن کے بعد کیا ہے, کپڑوں کا پاک ہونا. پھر اس کے بعد ہے سطر کا ڈھانپنا, سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ نماز میں ہر حالت میں ڈھانپنا جو ہے لازمی ہے. تو نماز میں پھر اس کے بغیر اگر اتنا حصہ نہیں ہے ڈھکا ہوا تو نماز نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ہے جگہ کا پاک ہونا. پھر ہے قبلہ رخ ہونا. پھر ہے وقت کی پہچان کرنا, یعنی جس نماز کا وقت ہے, جیسے فجر کا وقت ہے, پھر ظہر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, تو اس کی پہچان کرنا. ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا. پھر نیت کرنا. نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بس اللہ اکبر کہہ دو کافی ہے. صحیح. یہ سات جو ہے نماز کی شرائط ہے جو نماز سے باہر ہے. صحیح. اس کو شرائط نماز کہتے ہیں. فرائض جو ہے, فرائض کتنے ہیں ٹوٹل 13 ہے. 7 باہر ہے اور 6 اندر ہے. اب 7 باہر کی تو سمجھ میں آ گیا, یہ پورا سرکل ہے. اور 6 جو اندر ہے اس کو ارکان نماز کہتے ہیں. سب سے پہلے جو فرض ہے تکبیر تحریمہ کے, اللہ اکبر, یہ فرض ہے. صحیح. پھر اس کے بعد کیا کرنا, قیام کرنا. قیام کے بعد پھر قرات کرنا الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا. پھر رکوع کرنا. پھر 2 سجدے کرنا. اور آخری اتحیات میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. تشہد مقدار کیا ہے کہ اتحیات پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اتنی مقدار بیٹھنا کیا ہے, فرض ہے. بیٹھنا فرض ہے, پڑھنا اس کا واجب ہے. جو اتحیات اور تشہد ہے اس کا پڑھنا واجب ہے, لیکن بیٹھنا فرض ہے. تو یہ نماز کے فرائض ہو گئے. ٹائم ہے, آگے چلے, 15 منٹ ٹائم ہے. تو یہ نماز کے فرائض ہے. اور اس کے بعد جو ہے بعض انسان جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھو تو اگر 2 بندے, صحیح, 2 بندے تو ایک آگے کھڑا ہو جائے, صحیح, بالکل آگے, اور دوسرا بندہ, ابراہیم آ جاؤ, دوسرا بندہ جو ہے نہیں پیچھے تھوڑا سا, یہ جو میرا ایریا ہے نا یہاں اتنا جو اس طرح کھڑا ہو, صحیح. اور اگر 2 سے زیادہ ہے پھر امام آگے ہوگا اور 2 اس کے پیچھے ہوں گے. اگر نماز 2 بندے پڑھ رہے ہیں, تیسرا اگر اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو وہ اس کو اشارہ کر لے کے پیچھے آ رہے. صحیح, بات سمجھ میں آ گئی. پھر امام تھوڑا سا آگے جا کر وہ ترتیب برابر کر لے. اور جمعے اور عیدین میں لازمی ہے کہ 3 بندے ہوں. اس کے علاوہ اگر 2 بندے بھی ہو تو جماعت کرا سکتے, لیکن جمعے اور عید کی جو نماز ہے اس میں 3 بندوں کا ہونا لازمی ہے. صحیح. اور جماعت میں ملنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان جب آ جائے اور کس طرح ملے. اگر آ گئے تو امام نے رکعت شروع کی ہے تو یہ آ کر, بعض لوگ آ کر کیا کرتے ہیں, امام رکوع میں گئے نا, ابھی امام رکوع میں, بندے آ کر ایسے کرتے ہیں, آ کر اللہ, یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرض چھوڑ, قیام چھوڑ, نماز نہیں ہوئی. صحیح. تو کیا کرنا ہے, آ کر اللہ اکبر, کم از کم تھوڑی دیر قیام کر کے پھر اللہ اکبر, سجدے اور رکوع میں جانا. صحیح. اگر 1 رکعت گئی ہے تو پھر رکوع میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ سمجھو کہ آپ نے رکعت پکڑ لی. اگر رکوع سے امام اٹھ گیا تو آپ سے رکعت چلے گی, چاہے آپ سجدے میں شامل ہو جاؤ, قومے میں شامل ہو جاؤ, جلسے میں, جس میں بھی, پھر آپ نے وہ رکعت واپس لوٹانی ہے. اب اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ سے 1 رکعت گئی, وہ تو آسان ہے. آپ نے کھڑے ہو کر تعوذ, تسمیہ اور ثنا سب پڑھنا ہے, جیسے کہ انفرادی انسان پڑھتے ہیں, وہ سارا پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے الحمد پڑھنی اور سورت ملانا ہے. اس کے ساتھ 1 رکعت تو آسان, 2 رکعت اگر آپ سے گئی تو وہ بھی آسان. اگر 3 رکعت گئی, صحیح ہے, 3 رکعت یا مغرب کی 2 رکعتیں گئی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پوری پہلی رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اتحیات پڑھنا ہے, بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر پھر اٹھنا ہے. بات سمجھ میں نہیں آگے. مثلاً 3 رکعتیں گئی ہے نا, آپ 1 رکعت میں شامل ہو گئے, 3 رکعت آپ سے چلی گئی. اب آپ آخری رکعت میں پہنچ گئے, یہ رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی. صحیح. آپ ابھی دوبارہ جو ہے اپنے لیے 3 رکعتیں لوٹانا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے یہ رکعت
پوری کر لی نا. جب آپ دوبارہ اٹھو گے نا, عام نمازوں میں تو ہم کیا کرتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت, لیکن اس میں اٹھنا نہیں بلکہ بیٹھنا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کرنا یعنی بیٹھنا کیا ہے, لازمی ہے. صحیح, ہر 2 رکعتوں کے بعد. تو 1 رکعت تو آپ کی امام کے ساتھ ہوگی, 1 رکعت آپ نے انفراداً پڑھ لی, تو آپ بیٹھو گی تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوگا. صحیح. لیکن اگر 2 رکعتیں آپ سے گئی ہے, صحیح, 2 آپ نے پڑھ لی, تو آپ کو تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوگی. صحیح. پھر 2 رکعت آپ اپنی ترتیب سے پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نماز میں ملنے کا طریقہ ہے. اچھا, جو نماز کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح کرنا ہے. الحمد کے جو الفاظ ہیں, الحمدللہ کے, اور سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, اور اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ. التحیات کو بھی جو ہے صحیح سیکھنا ہے. کوشش کر لے کہ ترجمے کے ساتھ انسان سیکھ لے. پھر جب انسان پڑھ رہا ہو تو ترجمے پہ دھیان دے, تو پھر انسان کی توجہ مکمل نماز کی طرف رہتی. آج اللہ معاف کرے ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم آ جاتے ہیں مسجد, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے کریں. ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا. بس روٹین لائف کے ساتھ جب آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, بس جا رہے, خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نماز اللہ کے سامنے کریں. نماز تو دور کی بات, قرات تو دور کی بات, ترجمہ تو دور کی بات. لیکن اگر ترجمے میں دھیان دے اور قرات میں اپنی آواز میں دھیان دے تو پھر انسان کی توجہ بھی رہے گی اور دھیان بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے گا.